میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز سمجھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی۔ ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں۔ ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے، ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا، ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے۔ جو سب سے بڑا میرا پلان تھا، اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے۔ ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے، اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا شہر بنا رہے تھے، ماڈرن سٹی، اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا۔ تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل، پانی بھی نہیں دے سکتے، سیوریج بھی نہیں دے سکتے، یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے، جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے، کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے؟ تو وہ پورے انویسٹرز بھی آ گئے۔ سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم این او سی دے کے واپس لے لیا، اس میں ڈالرز آنے تھے۔ دوسرا جو راوی سٹی ہے، راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے پرانا پلان ہے کہ 15-20 سال کا، اس کے لیے بھی لوگ آ گئے، انویسٹرز تیار، ابھی بھی انویسٹرز ہیں، پتہ نہیں ابھی وہ، کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مجھے نہیں پتہ، وہ بھی آ گئے۔ ایک عدالت نے 1 سال سٹے آرڈر دے دیا، آگے بڑھ نہیں رہا تھے ہمیں، تو رکاوٹیں تھی، لیکن اگر دونوں جگہ پیسہ آ جاتا تو آج یہ جو ہمارا روپیہ گر رہا ہے یہ روپیہ نہ گرتا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جانے تھے باہر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے اور ہمارے پلانز ہیں۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سب سے پہلے، اگر ہم ان کے لیے جو پیکیج میں تیار کر رہا ہوں، ہم جب ان سے جب پیسہ آئے گا تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹس زیادہ ہے، ایکسپورٹس کم ہے، اور ہماری ریکارڈ ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے تھے، تو جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی، تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے، جو گیپ پورا کریں گے، تاکہ ہمارے روپے پہ پریشر نہ پڑے جو روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی، جو ہم اس بحران سے نکالیں گے، پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے، اور ان کا جو اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں، ان کا انشاءاللہ پیسہ لے کے آئیں گے۔ یہ کبھی بھی پیسہ جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں کبھی ان کو پیسہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں وہ پیسہ دیں گے؟ ابھی ریمیٹنسز نیچے چلی گئی ہیں، کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں پیسہ پاکستان لے کے آؤ، اور یہاں سے ہی اپنا پیسہ باہر نکال دیتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کہ خود اپنے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کرو۔ کیوں بیرون ملک پاکستانیوں نے اتنے بڑے مظاہرے کیے ان کے خلاف؟ جب ہماری حکومت گرائی ہے، کبھی پاکستان کی، ہماری تاریخ میں بیرون ملک پاکستانی اس طرح کبھی نکلے ہی نہیں باہر مظاہرہ کرتے ہوئے۔ کیوں وہ نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں پاکستان پہ پیسہ انویسٹ کرو، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی باہر سے پیسہ نہیں آنے لگا، اس لیے یہ ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں کبھی کسی ملک کے پاس، اور یہ واقعی اس قوم کے لیے شرمندگی ہے کہ ہمیں، میرے دور میں جو مجھے سب سے شرمندہ ہونا پڑا کہ جب یہ خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں، 2018 میں۔ تو مجھے مجبوراً جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس پیسہ لینے کے لیے، تو بڑا شرم آتی ہے، حالانکہ میں 30 سالوں سے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، لیکن جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے۔ لیکن جب کسی باہر والے سے، جس طرح مجھے پیسہ مانگنا پڑا پاکستان کے لیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے لیے
تو شرم مجھے آتی ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے برا ہے. وہ پاکستانیوں کی عزت نہیں کرتے جب جس ملک کے سربراہ جا کے دنیا سے پیسے مانگتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس بار یہ ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں کوئی IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ.